اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اسی حالت میں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ایسے سے زمین بھر کر سونا، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے کامل نیکی جب تک کہ نہ خرچ کرو اس چیز سے جو تمہیں پسند ہو۔ یعنی کہ یہاں رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں نیکی میں سب سے بڑی جو نیکی ہے، جیسے ظاہری جو نیکی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی سب سے مقدم نیکی کیا ہے؟ انسانی ہمدردی۔ اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا، اور مال بھی وہ جو ہمیں عزیز ہو، محبوب ہو، پسند ہو، من پسند ہو، وہ مال دیا جائے، خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی راہ میں۔ یہ نہ ہو کہ جو ردی مال ہے، بیکار مال ہے، جو دل سے اتر گیا ہو، جو پوسیدہ حالت ہو گیا ہو، یا اس قسم کا جو بھی مال ہوگا تو وہ دے کر آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام تک جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے سو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں وارن بھی کر رہا ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، وہ خوب اچھے سے جانتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھتا ہے کہ تم کس نظر سے، کس نیت سے تم اسے خرچ کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نظر میں کیا ہے، تمہاری سوچ میں کیا ہے، اور تم کیا سوچ کے خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے خوب اچھے سے واقف ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قُلِ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاۃ، سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل نے اپنے اوپر تورات نازل کیے جانے سے پہلے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر یہودی اس بات پر جھگڑا کیا کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، جبکہ دین اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر حرام چیزوں کا جب اعلان کیا تو اس میں اونٹ کا گوشت حلال قرار پایا تھا، یعنی گوشت حرام نہیں تھا۔ اونٹ کے گوشت کی حقیقت یہ ہے کہ جو یہودی شریعت میں وہ لوگ سمجھتے حرام ہے، جبکہ تورات میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی طور پر اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو زوجہ مطہرات کی دل جوئی کے لیے بعض جو چیزیں حلال تھیں لیکن انہوں نے قسم لے لی تو وہ رک گئے، حالانکہ وہ حلال تھیں، وہ حرام نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اونٹ کے گوشت کے معاملے میں بھی وہ حرام قرار نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اسے حرام قرار دے دیا، جبکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا اور ذاتی طور پہ پسند نہیں تھا، اور انہوں نے نہیں کہا تھا اس قسم کی کوئی بھی بات کہ آپ اس کو آپ لوگ بھی ناپسند کرو یا اس کو حرامی قرار دے دو، لیکن ان کے یہاں روایت چلی آ رہی تھی، وہ نہیں پسند کر رہے تھے تو ان کے لوگوں نے اسے حرامی قرار دے دیا۔ تو پھر رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کہے لے آؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اس آیت میں رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے یہ دعوے سچے ہیں تو تم لے آؤ تورات کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو تم لے آؤ
اور بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے تورات میں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کے گوشت پسند نہیں تھا، اور تم لوگ اسی کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہو، جبکہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں دین اسلام میں حلال ہیں وہ تمام چیزیں بنی اسرائیل میں بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اس بنی اسرائیل نے۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے بندے تھے، وہ اپنی جان پر یہ سب یعنی کہ ان کو پسند نہیں تھا تو وہ اس روایت کو لیتے ہوئے چلے آئے تھے، لیکن جب یہ سب کچھ تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور تورات میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں 400 یا 500 سال کا فاصلہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور تورات میں۔ تو اے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم لوگ اعتراض جو کر رہے ہو ہم پر تو لے آؤ اور پڑھو اور ہمیں بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے تورات میں اگر تم سچے ہو، کیونکہ شریعت تورات میں کہیں بھی اونٹ کے گوشت کے بارے میں کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں لکھی ہوئی جو تم اپنے اوپر لاگو کر لی ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس میں اونٹ کے گوشت کے بارے میں تفصیل سے رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو یہودیوں نے خود پر حرام قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ان کے مذہب میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا تو اسی کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اور حرام مسلط کر لیا تھا انہوں نے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم مزید اس کی ترجمہ تفسیر پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔